والکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وانذر عشیرتک الاقربین صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام ایام عزا کی یہ آخری مجلس عزا یہ تاریخی اجتماع جس سے گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے عشرہ اول میں اسی انجمن کے زیر تمام اسی امام بارگاہ میں جس آیے وافی ہدایہ کو 10 دن تک سرنامہ کلام رکھا، آیے عشیر کو، اسی کو اس اختتامی اور تکمیلی مجلس میں تلاوت کرنے کی پھر سعادت حاصل کی ہے۔ دوران عشر محرم ہمارا عنوان گفتگو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اسلام عشیر سے غدیر تک۔ اس عنوان پر آپ حضرات کو ہم نے مسلسل زحمت سماعت دی، اور چونکہ یہ اختتام ہے ایام عزا کا، اس لیے ہم نے اس عنوان کو ذرا سی تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھا کر آج کی مجلس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختصراً زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ عشر محرم کے دوران گفتگو یہ کی کہ اسلام عشیر سے لے کر غدیر تک کن کن مرحلوں سے ہوتا ہوا زیور تکمیل سے آراستہ ہوا، اور آج یہ گفتگو کرنا ہے کہ یہ تو اسلام عشیر سے غدیر تک تھا جو ہم نے بیان کیا۔ آج کی مجلس میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کردار غدیر سے کربلا تک کیا رہا۔ سب کی توجہ چاہتے ہیں۔ اسلام تو اسلام عشیر سے غدیر تک کیا رہا یہ ہم عرض کر چکے ہیں، اور دعوت ذوالعشیر سے لے کر منزل غدیر تک اسلام جن جن مرحلوں سے گزرا وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور منزل غدیر سے جہاں اسلام زیور تکمیل سے آراستہ ہوا، جہاں نعمتیں تمام ہوئیں، جہاں اللہ راضی ہوا، جہاں دین مکمل ہوا، جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا لایا ہوا دین زیور تکمیل سے آراستہ ہوا، شریعت مکمل ہوئی، باب وحی بند ہوا،
نبوت اپنے منصب کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر چکی، نعمتیں تمام ہو چکی، جہاں ایک جملہ آغازی میں کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی 1,24,000 نبوتیں جب اپنے تبلیغ و ہدایت کے نقطۂ عروج پر پہنچی تو خاتم النبیین کی صورت میں ہدایت سامنے آئی، اور خاتم النبیین کی نبوت بزم غدیر میں، میدان غدیر میں جب اپنے نقطۂ آخر پر پہنچی تو علی کی ولایت کی صورت میں سامنے آئی۔ جو ہے یہ خلاصہ ہے۔ اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے۔ اسلام اشیر سے غدیر تک گیا خاتم النبیین کی قیادت میں۔ اب یہاں دین بھی مکمل ہے، نعمتیں بھی تمام ہیں، اللہ بھی راضی ہے، اور ان تمام تر نعمتوں کے حصول کا سبب اور کوئی عمل نہیں ہے دوستو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے نمازیں بھی پہنچائیں، روزے بھی پہنچائے، حج بھی پہنچائے، جہاد کے احکام بھی پہنچائے، ارکان حج بھی پہنچائے، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، وحشیوں کو انسان بھی بنایا، کافروں کو مسلمان بھی بنایا، رہزنوں کو رہبری کے آداب بھی ادا کیے، مسلمان کو سلمان بھی بنایا، سلمان کو فخر سلیمان بھی بنایا، بے مہذب اور بد تہذیب لوگوں کو تہذیب آشنا بھی کیا، عرب کے بدترین معاشرے کے بدترین لوگوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ 1400 برس کے بعد ہی صحیح محمد کی جوتیوں کے صدقے میں تذکرے کے قابل تو ہو گئے۔ توجہ ہے نا جان محترم، صلوات دینے بابا کے بلند محمد یہ سارے پیغامات، یہ سارے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ سارے پیغامات اللہ کے رسول نے پہنچا دیے، دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، ایمان پہنچایا، شریعت پہنچائی، سلوک کے آداب پہنچائے، جنگ کے انداز پہنچائے، ہجرت کے طریقے پہنچائے، جینے کے سلیقے پہنچائے، مرنے کے آداب پہنچائے، بت پرستی سے نجات دی، توحید پرستی کی طرف متوجہ کیا۔ ہر وہ نعمت اللہ کے رسول نے جو 900 برس کی تبلیغوں کے باوجود بھی انبیاء ما سبق نہیں پہنچا سکے تھے، یہ آمنہ کے چاند کا کمال ہے کہ 23 برس کی قلیل عرصے میں، قلیل مدت میں، بقول جوش ملی آبادی کے کہ آمنہ کے چاند تجھ پہ لاکھوں سلام، کہ 1,24,000 پیغمبر 900 برس کی تبلیغات میں وہ پیغام انسانیت کو نہیں پہنچا سکے جو تو نے 23 برس کے قلیل ترین عرصے میں اس طرح پہنچایا کہ اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غشا گیا۔ اور جو ہے صلوات بھیجے بابا سے بلند محمد عالم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ اس قدر اجلت میں اے میرے مولا، جوش کہتے ہیں، اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غشا گیا کہ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو 23 برس میں، ہزاروں برس بعد میں آنے والی نسلوں کے ذہن و دل و دماغ کو متاثر ہی نہ کرے، مسخر کرے؟ کوئی ایسا انسان، اندازہ فرمائیے نا سرکار رسالت آپ کی بارگاہ میں، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو 23 برس کے قلیل عرصے میں آنے والی انسانی نسلوں کو صرف متاثر ہی نہ کرے بلکہ مسخر کرے؟ ذہنوں کو پلٹا، دلوں کو پلٹا، دماغ وضع کیے، یہ سارے کارنامے سرکار ختمی مرتبت کے ہیں۔ لیکن جب میدان غدیر خم میں آئے، حج آخر کے بعد عزیزان محترم، یہ تمہید سے میں گزرا، آئے تو آ کر اللہ کے رسول نے میدان غدیر خم میں خود قیام نہیں فرمایا، ارادہ نہیں تھا، رکنا نہیں تھا، علم میں ہوگا پیغمبر کے، لیکن یہی تو دیانت پیغمبر ہے۔ والے مجھے پتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، مگر جب تک جبریل کو نہیں بھیجے گا رکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھ پر تو پہلے ہی بہت الزام ہے علی کی محبت کا۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ پالنے والے، جب تک تو آیت نہیں بھیجے گا میں رکوں گا نہیں، میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں تو کیا چاہتا ہے،
تیری مشیت سے آگاہ ہوں میرے مالک، لیکن جبریل بھیج، آیت بھیج، قافلے کو روکوں۔ حالانکہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، جبریل آئے، آیت لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچاؤ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر اس مجمع میں کچھ شرارتی لوگ ہیں تو تم پریشان مت ہو، تم پہنچا دو وہ پیغام، ان کے شر سے ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ بھائی بہت توجہ جان محترم، ذرا سا 5-7 منٹ اس تمہید پر اور پھر میں موضوع پر آتا ہوں۔ یہ پس منظر بتانا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا کردار رہا کیا، غدیر سے کربلا تک۔ یہ کربلا ایسے تو نہیں بنی نا دوستو، یہی پس منظر ہمیں بتانا ہے کہ آخر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ پہنچاؤ، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ میرے حبیب تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ غدیر کا واقعہ نہیں پڑھتا، لیکن سارے علماء سے، سارے مفسرین سے، سارے مولویوں سے، سارے مفتیوں سے، سارے فقیہوں سے، اپنے اور پرائے سب سے بصد ادب اس آخری مجلس میں ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ پیغمبر اسلام پر جو یہ آیت بلغ نازل ہوئی، اس کے نتیجے میں پیغمبر نے کیا کیا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نماز پڑھائی؟ نہیں۔ کوئی روزہ رکھوایا؟ نہیں۔ کسی حج کا حکم دیا؟ نہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت فرمانے کا حکم دیا؟ نہیں۔ اس آیت کے نزول ہونے کے بعد امیڈیٹ ایکشن کیا تھا سرکار رسالت؟ فوری بات کیا کیا؟ میرے نوجوان دوست خاص طور سے توجہ رکھیں جملے پر، کیا کیا سرکار رسالت مآب نے؟ تو سارے علماء متفقہ طور پر یہی کہیں گے کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، مجمع نقطہ اعتدال پر آیا، کجاووں کا ممبر بنایا، ممبر پر صاحب ممبر گیا، 1,34,000 کے مجمع میں سے الیکشن نہیں کیا، سلیکشن کیا۔ ذرا سے توجہ فرمائیں دوستو اس جملے پر، 1,24,000 یا 1,34,000 کے مجمع میں سے جو حاجیوں کا مجمع تھا، جو صحابہ اکرام کا مجمع تھا، ان میں سے پیغمبر اسلام نے ایک سلیکشن کیا ہے، ایک آدمی کو منتخب کیا، اسے اٹھایا، اسے بلند کیا، اسے بلند کیا۔ اب یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ اپنے سے بھی بلند کیا، اپنے سے بھی بلند کر لیا، اپنے سے بھی بلند کیا۔ نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، پھول کی طرح اٹھا لیا۔ آپ تو اب تک یہی خوش ہوتے ہیں نا علی والے، علی بہت بہادر ہے۔ میں کہتا ہوں علی کا نبی بہت بہادر ہے۔ علی کی بہت بڑی بہادری یہ ہے نا کہ خیبر کے در کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا۔ جو خیبر کے در کو 2 انگلیوں پر اٹھا لے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں، اور جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لے اسے محمد مصطفیٰ صلوات بجے آواز بلند۔ دیکھتے جائیں اندازہ فرمائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا دوستو توجہ فرما دیں اور دو دم ہے۔ بلند کیا، بلند کر کے پیغمبر نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے۔ مجھے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سرکار رسالت مآب نے اعلان ولایت علی کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں کیا نا، علی کی ولایت کا اعلان کیا نا۔ تو مزاج آیت کیا تھا بھائی؟ مزاج آیت کی تشریح تو پیغمبر کرے گا نا کہ کس بارے میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ پیغمبر کے عمل کو دیکھ کے اندازہ ہوگا نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہی چاہا تھا نا کہ اے رسول علی کی ولایت کا اعلان کرو، اور اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا
تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ علماء اور مفسرین سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تو فتووں کی بو قلمونیوں میں نوجوان ذہن کو الجھا کر 50-50 کر دیتے ہیں، کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ علی ولی اللہ یہاں کہو، یہاں نہ کہو، یہاں واجب ہے، یہاں مستحب ہے، یہاں سنت ہے، یہاں کہنا ہے، یہاں قربت کے نیت سے ہے، یہاں قصد قربت ہے، یہاں کہو، یہاں نہ کہو۔ یہ سارے فلسفے، بھئی آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ ان باتوں پر بحث کریں؟ جہاں عمل معصوم موجود ہو، جہاں نص معصوم موجود ہو، وہاں نہ فتویٰ ہوتا ہے نہ اجتہاد ہوتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ سنت اور واجب کی بحثیں لانے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ پیغمبر کا عمل دیکھو۔ اور مجھے صرف ایک بات کا جواب دو آج آخری مجلس میں، کہ یا ایھا الرسول بلغ کی جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کی تلاوت کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا مستحب؟ محترم، پوری توجہ چاہوں گا دوستو۔ کوئی نعرہ نہیں ابھی چاہتا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ کو سلامت رکھے۔ صرف اتنا بتائیں قبلہ کعبہ، دیکھیں نا، بتائیں لوگ کہ اس آیہ بلغ کی تلاوت کرنا اور اس کی تعمیل کرنا پیغمبر ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے صاف کیجئے دوستو، ہم شک کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ ہماری توہین ہے شک کے ساتھ زندہ رہنا۔ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ۔ کہا ہے کسی نے زندہ رہو، مشکوک بھی رہو، زندہ بھی رہو، شک کی بیماری میں مبتلا بھی رہو۔ ہم تو بہت صحت مند ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا آج یہ مسئلہ ایک جملے میں ہم طے کر رہے ہیں دوستو، اور اس پر کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ بتاؤ کہ آیہ بلغ کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا مستحب؟ تو سارے علماء اور مفسرین میرے ہم آواز ہو کر کہیں گے کہ آیہ بلغ کی تبلیغ کرنا یعنی علی کی ولایت کا اعلان کرنا پیغمبر پر واجب تھا۔ تو 2 رکعت کے مولوی جو بات خاتم النبیین پر واجب ہے، وہ علی کی ولایت تیرے لیے مستحب کیسے ہو گئی؟ توجہ ہے نا کس فلسفے کے بعد؟ کیا یہ دنیا فلسفے نکالتی ہے صاحب، یہاں علی ولی اللہ کہنا ہے، یہاں نہیں کہنا ہے، کلمے میں ہے، اذان میں ہے، یہاں ہے، مستحب ہے، واجب ہے، سنت ہے، یا علی مدد کہو نہ کہو۔ بھئی اس بحث میں اور اس تفصیلات میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے؟ یا علی مدد کہنے والے تم سے تو نہیں کہتے کہ علی سے مدد مانگو؟ علی کی مدد کا اقرار کرنے والے تمہارے پاس آتے ہیں سفارش کے لیے، علی والے علی سے مدد مانگتے ہیں، تمہارے نصیب میں نہیں ہے علی سے مدد، نہ مانگو۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ علی سے بچ کر کہیں جا نہیں سکو گے۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ 1400 برس سے وہ خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھنے والا چور مجاور بھی یہی فتوے دیتا رہا تھا، یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو۔ اللہ نے عذاب یہ دیا ہے کہ یا علی مدد کے انکار کا عذاب ہے کہ یہودیوں سے مدد مانگ رہا ہے، یہودیوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ ہے جو بیٹا یہ دنیا نہیں بیٹے، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، ذرا سا توجہ کرتے رہو، صرف نعرہ حیدری لگاؤ، تفصیلی نعروں کی ضرورت نہیں ہے، بہت نعرے لگ چکے، لیکن اس جملے پر حیدری یہاں تک کا نعرہ ٹھیک ہے۔ صلوات بھیجے بابا دے بلند محمد مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ علی تو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، علی تو خود بخود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ اب یہ ماننے والے کے حسب نسب کی شرافت کی بات ہے کہ وہ ہر وقت علی علی کہے یا وقت پڑھنے پر علی علی کہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ مان تو لیتے ہیں، مان تو لے۔ 1400 برس سے کہہ رہے تھے علی سے مدد مت مانگو، علی سے مدد مت مانگو، نبی سے مدد مت مانگو، نہ یا علی کہو، نہ یا رسول اللہ کہو، یا اللہ کہو، یا اللہ مدد کہو، یا اخباروں میں اشتہاروں میں یا اللہ مدد کہو۔ ہم بھی یہ سوچ کر مسلمان سمجھ لیتے تھے انہیں کہ چلو ان کے نصیب میں نہیں ہے علی سے مدد مانگنا، ان کے مقدر میں نہیں ہے رسول سے مدد مانگنا، کم از کم تھوڑے بہت مسلمان تو ہیں اللہ سے تو مدد مانگتے ہیں۔ مگر 1400 برس کے بعد پتہ چل گیا کہ نہ یہ علی والے ہیں، نہ نبی والے ہیں، نہ اللہ والے ہیں، یہودیوں والے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یہودیوں والے ہیں، اس لیے کہ یہودیوں سے بھائی علی والے ہوتے تو یا علی مدد کہتے، نبی والے ہوتے تو یا رسول اللہ کہتے،
اللہ والے ہوتے تو اللہ سے مدد مانگتے. یہ یہودیوں سے مدد مانگنا خود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہودیوں سے ستارے بھی ملتے ہیں, مزاج بھی ملتا ہے, نیت بھی ملتی ہے, ذہنیت بھی ملتی ہے, خاندان بھی ملتا ہے, حسب بھی ملتا ہے, نسب بھی ملتا ہے, شجرہ بھی. اور جملہ سن لینا, حسب بھی ملتا ہے, آج کا تاریخی جملہ, حسب بھی ملتا ہے, نسب بھی ملتا ہے. یہودیوں سے ان کا حسب بھی ملتا ہے, نسب بھی ملتا ہے, خاندان بھی ملتا ہے, قوم بھی ملتا ہے, قبیلہ بھی ملتا ہے, فکر بھی ملتی ہے, ذہن بھی ملتا ہے, ذہنیت بھی ملتی ہے, نیت بھی ملتی ہے, ارادے بھی ملتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ساری لغت میں دو ہی قافیے بھی ملتے ہیں, یا سعودی ہوگا یا یہودی ہوگا. محمد والے محمد اور تو مجھے جی اور سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے نا اذان محترم, یہ وہ منزل فکر ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جب بیٹے ایک نعرہ لگ جائے تو پھر دوسرے نعرے کی ضرورت نہیں. ذرا صاحب توجہ فرماتے رہیں, چونکہ بہت دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور مجھے ظاہر ہے 12:30 بجے تک مجلس ختم کرنا ہے اور رضویہ پہنچنا ہے قسم مسیب میں, اس لیے ذرا سا میری اس تنگی کو آپ پیش نگاہ رکھیں گے, ورنہ میری تو زندگی ہے علی کا نعرہ. توجہ ہے نا جان محترم, یہ ایک مجبوری کے تحت میں ایسا کہہ رہا ہوں. آپ کے جوش اور جذبہ ایمانی کی میں قدر کرتا ہوں, یہی تو میری زندگی ہے, یہی ہماری زندگی ہے الحمدللہ. لیکن اس جملے پر ایک لمحے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جان محترم, جہاں ذہن بھی ملے, ذہنیت بھی ملے, نیت بھی ملے, ارادے بھی ملے. جان محترم, اب تک تو ہم انہیں اس لیے مسلمان سمجھتے تھے کہ چلو علی والے نہیں ہیں, نبی والے نہیں ہیں, اللہ والے تو ہوں گے, لیکن اب تو اللہ والے بھی نہیں رہے. لا الہ الا اللہ کہتا ہے, جو نبی سے مدد مانگتا ہے وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, جو علی سے مدد مانگتا ہے وہ علی ولی اللہ کہتا ہے, اور جو ان تینوں سے مدد نہیں مانگتا وہ کم از کم دنیا کی کسی شریعت میں مسلمان نہیں ہو سکتا. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے. یہ ہے کہ کافروں لیے اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں. ارے بدبختوں, تم سے اپنی نگرانی تو ہوتی نہیں, اپنے عوام بچائے نہیں نگرانی کرنے بھیج رہے ہو, تم سے اپنی چوکیداری, اپنے عوام کا تحفظ نہیں ہوتا. بات توجہ ادارے محترم, اپنے عوام کا تحفظ نہیں ہوتا. روز ڈاکے پڑ رہے ہیں, روز قتل ہو رہے ہیں, روز اغوا ہو رہے ہیں, بدامنی پھیلی ہوئی ہے, اپنی نگرانی ہوتی نہیں, دوسروں کی نگرانی کرنے کے لیے چلے ہیں. کیوں نہیں سیدھا سیدھا کہتے حق نمک ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. توجہ ہے نا, مدد میں بھی منافقت کرتے ہو. علمی رزق دے رہا ہوں اس ممبر کے صدقے میں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن 2-4 جملوں پر اپنے نوجوانوں کے لیے, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں ایک خاص توجہ چاہتا ہوں دوستو, خصوصی توجہ. دیکھیں مسلمان کا کردار غدیر سے کربلا تک کیا رہا, وہاں مبارکباد دی, پہلا کردار. بھائی اب میں تو تاریخ کے اشارے کروں گا, تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے. غدیر میں مبارکباد دی, پہلا کردار. مبارکباد دے کر فتویٰ دیا, یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. اب قیامت تک ان کا فتویٰ موجود ہے کہ علی ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. تو دیواروں پر ہمیں کافر کافر لکھنے والوں, اپنے بڑے سے پوچھو جو پہلے بتا چکا ہے کہ مومن وہ ہے جو علی کو مولا مانے, کافر وہ ہے ان کے فتوے کا تو سلوات پہ دینا بآواز بلا. مولا آپ کو سلامت رکھے جان محترم. پہلا کردار یہ کہ علی آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. جملہ متفقہ ہے یہ حدیث کی کتاب, ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. پہلا کردار. واپس آ گئے, ظاہر سن 10 ہجری ہے نا, اس کے بعد تو چند ماہ ہی سرکار ختمی مرتبت اس دنیا میں رہے ہیں نا. سرکار ہجری میں تو سرکار کی مثال ہے. اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو, جو تاریخ یہاں سے آگے بڑھی ہے نا, غدیر سے تاریخ آگے بڑھی ہے, یہ کہ سارے مسائل تو طے ہو چکے تھے, جنگوں کا مسئلہ حل ہو چکا تھا, فتح مکہ کے مرحلے طے ہو چکے تھے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بتاتا ہوں کہ مسلمان نے اپنی ذہنیت کو کنورٹ کہاں سے کیا اور کہاں سے کیا ذہنیت ڈیولپ ہوئی, کیا مینٹلٹی ڈیولپ ہوئی, اور اس کے سہارے نسلیں کتنی
बुरी तरह से ज़हनी तौर पर पॉइजन हुई, मसमूम हुए ज़हन, और नतीजा आज क्या आया। ये बस 10-12 मिनट में मैं इंशाअल्लाह अगर मौला ने मदद की ये सारे मरहले तय करके आपकी खिदमत में आज कर दूंगा और मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। इस जुमले पर आपकी सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ। पैगम्बर इस्लाम तशरीफ ले आए मदीने में, सरकार अलील हुए, बीमारी में इजाफा होता रहा, बाकी आपके सामने मौजूद है। अब मुसलमान का किरदार, अब सरकार का कोई किरदार सामने नहीं आ रहा है, इसलिए कि दीन मुकम्मल हो चुका है। ये गदीर का वाक़या ज़हन में रहे तो आप ये एक नई बात आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, अगर आपने गौर किया। सरकार का किरदार अब कुछ नहीं रहा। सरकार घर में है, हुजरे में है या मस्जिद में है, नसीहतें कर रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं, खुतबे दे रहे हैं। अब कोई इमरजेंसी के हालात नहीं है। बिल्कुल सरकार का वक्त आखिर करीब आया है, लोग अयादत के लिए भी तशरीफ ला रहे हैं, मिजाज पुरसी के लिए भी आ रहे हैं, मोहब्बत का इजहार भी फरमा रहे हैं, इसलिए कि अंदाज़ा हो चुका है कि सरकार जा रहे हैं। इसलिए जब ये अंदाज़ा होने लगे कि वारिस जा रहा है तो विरासत के हासिल करने की तमन्नाएं करने वाले ज़रा और ज़्यादा करीब आ जाया करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ज़रा और करीब आ जाया करते हैं। इसलिए कि अब कोई इम्तहान तो है नहीं, ना कोई जंग है, ना तलवार चलाना है, ना कोई जंग है, ना तलवार चलाना है, ना कोई इम्तहान है, ना कोई मसला है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना शेब अबू तालिब है। इस्लाम गुजर गया, अशीर से गदीर तक जिन मंजिलों से गुजरना था उसमें कोई भी साबित कदम नहीं रहा सिवाय अबू तालिब और उसके बेटे के। जो है ना इज़ार मोहतरम, ये पूरी तारीख है इज़ार मोहतरम। अब लोग नज़दीक हैं, करीब हैं और सरकार खतमी मर्तबत की खिदमत में दिन रात रह रहे हैं। ऐसे में अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा जो सही बुखारी से लेकर आज तक की सारी तारीखों में मुत्तफ़िक़ा है। दोस्तों, चाहे लोग कितना भी वकील सफाई का किरदार अदा करें, जो बात तय हो चुकी वो तय हो चुकी है। बड़ा शौक होता है बहुत से लोगों को वकील सफाई का किरदार अदा करने का। कातिल के भी वकील सफाई बन जाते हैं। कातिल ने ये नहीं किया, यजीद ने ये नहीं किया, शिमर ने ये नहीं किया। तो क्या दिलचस्पी है आपको करबला के जालिमों से, जो आप पैसे करने बैठ गए हैं। ये जुल्म नहीं किया, ये तो किया था, ये नहीं किया। ये कमाल है लोगों का, अजीब फिक्र है साहब। ये वाकया ही नहीं हुआ साहब, ये बात ही नहीं हुई साहब, ये तीर ही नहीं मारा साहब, ये सर ही नहीं कटा साहब। ऐसा हो रहा है जैसे कोई यजीद के लश्कर से बोल रहा है। भाई ये तो यजीद वालों को कहना चाहिए, भाई ये यजीद वालों को कहना चाहिए कि हमने ये जुल्म नहीं किया, हमने ये जुल्म नहीं किया, हमने ये जुल्म नहीं किया। वह आलम यह है कि मुख्तार सकफी ने जब कूफे पे कब्जा किया है तो किसी कातिल हुसैन को बेमहाबा तलवार से नहीं मारा है। पहले चार्जशीट दी है, एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, एक एक का नाम लेकर पहले जुल्म पूछा है, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। और जब रिकॉर्ड में आ गया है अब कहा कि इसे कत्ल कर दो। तवज्जो है ना इज़ार मोहतरम, यानी हुसैन हुसैन से लेकर अली असगर तक के कातिल से मुख्तार ने पहले इकरार लिया है। तूने क्या किया, तूने क्या किया, क्या किया, कैसे किया। और जब सबने इकरार किया तो रिकॉर्ड उनका मेंटेन किया है और अब कत्ल किया है मुख्तार। यानी कातिल इकरार कर रहा है कि मैंने ये जुल्म किया है, लोग बाबू उसके वकील सफाई बने हुए नहीं, उसने ये नहीं किया। अच्छी दोस्ती है, ये कौन सी रिसर्च है भाई, ये कौन सी हिमाकत है। कम से कम गौर करो, तदब्बर करो, साल भर कुछ पढ़ लिख लिया करो, कुछ पढ़ लिख लिया करो। साल भर तो पानों की दुकानों पे बैठ के सिर्फ तबसरे करते हो, गीबतें करते हो, बुराइयां करते हो, मुहर्रम आ जाता है तो रिसर्च स्कॉलर बन जाते हो। ये इल्म की बात है, इस पर समझा करो और गौर करा किया करो। और याद रखो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, मेरे मौला का यह कौल है कि जो हमारे मसाइब छुपाता है वो शिमर के लश्कर से ताल्लुक रखता है। तुम तो अंदाजा ही नहीं कर सकते कि हम पे क्या मसाइब हुए हैं। कौन बयान करेगा कि हम पे क्या मुसीबतें टूटी हैं। मैं बयान करूंगा अभी दो जुमले आगे चलकर। इस जुमले पर दोस्तों, अगर यजीद के जुल्म में इजाफा हो रहा है तो आपको तकलीफ क्या है। यजीद वाले अगर कहें तो कहें भी, ये शाह वलीउद्दीन का काम है कि वो कहे कि ये वाकया ही नहीं हुआ। ये किसी मोमिन का काम तो नहीं है कि वो करबला के मजालिम में कमी करता रहे। अब अंदाजा फरमाइए, आप इस पर गौर करें संजीदगी से, ठंडे दिल से। तो मैं जो आपकी खिदमत में जुमला अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, वाकया बढ़ता चला गया, पैगंबर इस्लाम की अलालत बढ़ती चली गई, सरकार रिसालत माब की बारगाह में लोगों का हुजूम बढ़ता गया। अब इस जुमले पर तवज्जो, सारी गुफ्तगू का महसल है मेरे दोस्तों ये जुमला। सरकार रिसालत माब आखिर में कहते हैं, सही बुखारी से लेकर सियासत की सारी किताबों में, तारीख की सारी किताबों ने, तारीख तबरी से लेकर इब्न खलदून तक, इब्न खलदून से लेकर शिबली नमानी तक, हर एक सीरत निगार ने, हर एक मौर्रिख ने, हर एक मुहद्दिस ने इस जुमले को लिखा है जान मोहतरम कि सरकार ने आप सबसे आखिर में
اپنے تمام عیادت کرنے والوں کو توجہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بلایا اور کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ لا دو، میں تمہارے لیے ایک ہدایت نامہ لکھ دیتا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اللہ نے اس رسول رحمت کے میں قربان جاؤں، آخری وقت میں بھی نہیں چاہتا کہ میری امت گمراہ ہو، اور اس امت کی بدنصیبی پر مجھے رونا آتا ہے کہ اتنا بڑا کائنات کا رسول کہہ رہا ہے میں گمراہی سے بچنے کا تمہیں ایک نوشتہ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، لکھ لو۔ نہیں لکھنے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، نہ قلم دیا نہ کاغذ دیا، نہیں لکھنے دیا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، میں مصائب میں پوچھوں گا یہی جملہ آپ سے، نہیں دیا نہ قلم دیا نہ کاغذ دیا، پیغمبر کے دل و دماغ پر شک کر لیا، محفل کو بلند آوازوں میں اڑا دیا حضور کے مطالبے کو۔ تو اب سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علی کے لیے کچھ لکھنا چاہتے تھے، علی کی ولایت کے لیے، علی کی خلافت کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے، اس لیے لوگوں کو شک پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، میں نہیں مانتا، کم از کم اس عقل کے زمانے میں اتنی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، اور عقل میں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آخری وقت میں سرکار رسالت مآب کو علی کے لیے کچھ خلافت نامہ یا ولایت نامہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب میدان غدیر خم میں کھل کر اعلان کر دیا 1.25 لاکھ کے مجمع میں، تو اب یہ آخری وقت میں اور وہ بھی بیماری کے حالت میں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر لکھنا ہی تھا صحت کے زمانے میں لکھ دیتے، کسی سے قلم مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ یا اچھا چلے دیکھیں، یہ ضرورت بھی دوستو خدا کی قسم اگر یہ ممبر نہ آتا کرے، اس قسم کے سوال نہیں کر سکتا کوئی ذہن میں نہیں آ سکتے، آپ اس پہ جملے پہ غور فرمائیں۔ بھئی کیا ضرورت تھی سرکار رسالت مآب کو آخری وقت میں اور حالت بیماری میں، جب صحت اجازت نہیں دے رہی کہ آپ علی کے لیے کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، صحت کے زمانے میں لکھ دیتے۔ اور اگر عزیزان محترم پوری توجہ آپ کی چاہوں گا، اور اگر انہوں نے قلم کاغذ نہیں دیا تھا تو علی کہاں چلے گئے تھے؟ اہل بیت رسول کہاں چلے گئے تھے؟ انہیں چاہیے تھا تعمیل ارشاد پیغمبر کرتے، کوئی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیں صاحب، یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب سوال ہے۔ بھائی سارے اہل خانہ موجود ہیں، سارے اہل بیت رسول موجود ہیں، انہوں نے نہیں دیا تھا، علی کو چاہیے تھا، لیکن علی کو نہیں چاہیے تھا۔ کہتے ہیں علی کو چاہیے تھا، میں کہتا ہوں علی کو نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے قلم اور کاغذ نہ کچھ لکھنے کے لیے مانگا تھا، نہ علی کی خلافت و ولایت کے اعلان کے لیے مانگا تھا۔ یہ تو بصیرت پیغمبر تھی عزیزان محترم۔ مسئلہ اطاعت رسول اور عدم اطاعت رسول کا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ 23 برس تک یہ کلمہ پڑھنے والے اطاعت کی آیتیں آنے کے باوجود بھی پیغمبر سے نافرمانی کرتے رہے، کبھی صلح میں شک کیا، کبھی جنگ میں شک کیا، کبھی رزم میں شک کیا، کبھی بزم میں شک کیا، کبھی میدان میں شک کیا، شک کرتے رہے، معافیا مانگتے رہے۔ اگر رسول آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگ کر ان سے بغاوت سرزد نہ کرا دیتے تو ان کا وکیل صفائی تو یہ لکھتا، ہاں صلح میں شک کیا تھا مگر بعد میں رسول نے معاف کر دیا تھا۔ بہت توجہ، صلح میں شک کر کے کافر ہوئے تھے۔ دوستو تاریخی جملہ دے رہا ہوں، توجہ فرمائیں، پوری طرح آمادہ۔ صلح میں شک کیا تھا، کافر ہو گئے تھے، مگر بعد میں معافی مانگ لی تھی۔ اب اس پر تو سب چپ ہو جائیں گے نا، میں معاف کر دیا ہوگا، رحمت للعالمین تھے سب، جنگ میں ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر بعد میں معافی مانگ لی تھی، یہاں غلطی کی تھی مگر معافی مانگ لی تھی، رسول کی آواز سے آواز بلند کر لی تھی مگر معافی مانگ لی تھی، نبوت میں شک کر لیا تھا مگر معافی مانگ لی تھی۔ اللہ، وکیل صفائی یہی لکھتا نا، اور ہم لوگ چپ ہو جاتے اور مسئلہ حل نہ ہوتا۔ یہ بصیرت سرکار خطی مرتبت ہے، پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو، عزاداران مظلوم کربلا کو۔ اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں، یہ مسلمان کا کردار ہے غدیر سے کربلا تک، جو میں آپ کو اشاروں میں بتاتا جا رہا ہوں۔ دوستو وقت ملا تو پھر کبھی اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ آخری وقت میں قلم اور کاغذ پیغمبر نے صرف اس لیے مانگا کہ دنیا ان کی سخاوت کے قصیدے بھی نہ لکھے اور دنیا ان کی اطاعت کی حیثیت کو بھی سمجھ لے۔ سخی تو اتنا سمجھ لے کہ جنہیں زندگی بھر میں نے سب کچھ دیا ہے، ان سے کچھ لیا نہیں، ان سے آخری وقت میں ایک نا حقیقت چیز قلم اور کاغذ مانگ رہا ہوں۔
اتنے سخی ہیں جو نبی کو قلم اور کاغذ بھی نہیں دیتے، اور رہا کتنے اطاعت گزار ہیں کہ بیماری کی حالت میں نے ان سے کاغذ اور قلم مانگا ہے، انہیں میری بیماری کا بھی خیال نہیں ہے کہ مریض کے مزاج پر گرا گزرے گا۔ اور دوسرے عزیزان محترم، پیغمبر کو پتا تھا کہ جتنی بھی غلطیاں اب تک کی ہیں یہ وکلاء صفائی ان کے لیے لکھ دیں گے کہ ہر غلطی کو رسول نے معاف کر دیا تھا، اس لیے ایسے موقع پر قلم اور کاغذ مانگا جہاں غلطی تو کرے مگر معافی کے لیے وقت نہ ہو۔ ادھر قلم اور کاغذ مانگنے سے انکار کیا، ادھر رسول کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معافی دے دی تھی۔ جو ہے نا اشارہ بتا، پہلا کردار جو ہے نا دوستو، اب کوئی قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ معافی مانگ لی تھی۔ معافی مانگنے کی مہلت ہی کہاں پیغمبر نے دی؟ ادھر انکار کیا اور پھر تو جرم پہ جرم سرزد ہوتے چلے گئے نا۔ ادھر انکار کیا، ادھر حضور کی روح عالم ارواح کی طرف پرواز کر گئی، چلی گئی عالم بالا کی طرف۔ اب میرے جملے پر آپ توجہ فرما لیں عزیزان محترم، ادھر پیغمبر اسلام نے اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیا، قوموا انی کہہ کر چلے جاؤ میرے دربار سے، نکل جاؤ میری درگاہ سے۔ جسے رسول اٹھا دے اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، جسے رسول بٹھا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے رسول پست کر دے اسے ساری دنیا کے اخباروں اور روایتوں کی بیساکھیاں لگا کر بھی اس کے قد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جسے رسول اپنے دوش پر بند کر لے ساری دنیا کی پست ذہنیتیں بھی مل کر اس کے قد و قامت میں کمی نہیں کر سکتی۔ یہ تو پیغمبر اسلام کی شان ہے۔ تو مسلمان کا کردار اب آپ دیکھیں، غدیر سے کربلا تک، کربلا ڈیولپ کیسے ہوئی، پھر پیغمبر اسلام کا اس دنیا سے کوچ ہوا، آپ کا رخصت ہوا، اب پھر ایک ٹیسٹ کیس آ گیا کہ جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوا کرتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جانا محترم، جو اس کا ماننے والا ہوتا ہے نا وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے میں کوئی ڈاکٹر اسرار احمد تو آئے گا نہیں، شاہ ولی الدین تو آئے گا نہیں، اس لیے اس کا نہ آنا بتائے گا کہ وہ میرا ہم مذہب نہیں ہے، میرا اور اس کا مذہب ایک نہیں ہے۔ تو دوستو جنازہ تو بڑا ٹیسٹ کیس ہوا کرتا ہے، جنازے میں دوست ہی آیا کرتے ہیں، یا دوست آتے ہیں یا ہم نظریہ آتے ہیں یا ہم مذہب آتے ہیں، اس لیے اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے دوستو کہ کون رسول کے جنازے میں تھا اور کون نہیں تھا۔ بھائی جن کا مذہب رسول جیسا تھا وہ سب جنازے میں تھے۔ توجہ توجہ محترم، لوگ تو جنازے کی اتنی اہمیت سمجھتے ہیں کہ اگر جنازہ نہ بھی ہو، لوگ تو جنازے کی اتنی اہمیت سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سربراہ مملکت کا جنازہ نہ بھی ہو، خالی تابوت بھی ہو، تو اس میں بھی شرکت سمجھنا واجب سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے نا، اس میں بھی شرکت سمجھنا واجب سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ٹیلی ویژن پر آپ نے سارا منظر دیکھا ہوگا، کالی پٹیاں باندھے ہوئے پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ کس جنازے کو یقین ہے کہ اس میں جنازہ نہیں ہے؟ اس میں آپ اندازہ کریں جنازہ نہیں ہے، شبیہ تھی تابوت کی، شبیہ تھی جنازے کی۔ 9 کروڑ مسلمان دیکھ رہے تھے، نہ سپاہ صحابہ کو غیرت آئی، نہ جماعت اسلامی کو شرم آئی۔ توجہ ہے، لے رہے ہو، باتیں کر رہے ہو۔ اب چاہیے مجھے نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے آخری آدمی تک نعرہ حیدری۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، نہ کسی کو غیرت آئی، نہ شرم آئی، نہ کسی نے فتویٰ دیا، نہ کسی نے بدعت کہا، نہ کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا، حالانکہ جنازے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ توجہ ہے نا، ہم اپنے امام کا بھی تابوت اٹھائیں تو بدعت ہے، تو کفر ہے، حالانکہ ہمارے امام کے تابوت کی نسبت بھی معصوم سے ہوتی ہے، تابوت پاک بھی ہوتا ہے، تابوت میں قرآن بھی ہوتا ہے، اگر چوم بھی لے تو قرآن ہی چوما جا رہا ہے۔ تو ہے نا، صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ لیکن آپ دیکھتے چلے جائیں ان تجزیوں سے عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے، کسی نے اس منزل پر نہ غور کیا نہ فکر کیا۔ آپ جو چاہے کریں وہ عبادت ہے، وہ بدعت نہیں ہے، ہم جو کریں وہ بدعت ہے،
जहां पैमाना ये हो, अब जनाजे में लोग शरीक नहीं हुए, फिर फैसला हो गया कौन किसके मजहब पर था। फिर और आगे बढ़ जाइए जाने मोहतरम, गदीर से ये कैरेक्टर है, दिस इज द हिस्ट्री, और तारीख बयान करना कुछ जुर्म नहीं है। मसमूम किया जा रहा है नौजवान जहनों को, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम तारीख से आगाह करें। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, दाखिली भी खारजी भी, ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। ये हम दाद लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, वाह कराने के लिए, ये हमारी मजहबी और शरई जिम्मेदारी है। तो बताएं दूसरा मरहला देखें, बहुत तवज्जो दोस्तों, आपने गौर नहीं किया, चूंकि जनाजे में शिरकत नहीं की ना, वहीं से तो ये तसव्वुर चला है। मौलाना बैठे हैं, मुझे नहीं पता, मैं जुमला कह रहा हूं दोस्तों, ये तसव्वुर ही वहां से चला है। लोगों ने जनाजे में शिरकत नहीं की, अली ने जनाजा पढ़ने नहीं दिया, बाद में पढ़ने नहीं दिया अली ने। 3 दिन के बाद आए ना लोग, 3 दिन के बाद आए ना लोग, कब्र पर खड़े हो गए अली एक लकड़ी हाथ में लेकर। जब लोगों ने कहा कि कब्र खोदो हम जनाजा पढ़ेंगे, तो अली ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि आज मेरे दोष पर सियाह अबा नहीं है, पीली अबा है। तुम्हें रसूल की हदीस याद नहीं है कि पैगंबर ने कहा था कि ए मेरी उम्मत वालों, डरना उस वक्त अली से जब अली पीला लिबास पहना हुआ हो, मट्टी के घोड़े पर सवार हो और हाथ में लकड़ी का चाबुक हो। अपने मुकाबले पर रहा ना, किसी समझदार की समझ में आ गया, डर गए, कहा चलो भाई कब्र नहीं खोदते, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लें। अब ये वहां से गायबाना नमाज जनाजा चली है साहब, जनाजा सामने नहीं है, जनाजा सामने ही है, नमाज हो रही है। ये नमाज गायबाना का तस्वुर ही वहां से आया है। जिन्हें जनाजा नहीं मिला था वो गायबाना नमाजें पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो अजाब होना था फिर, जिन्होंने रसूल की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी है, तो फिर अब सबकी नमाज जनाजा गायबाना ही होगी। कमाल है, आपके भी ईमान का पता नहीं चलता। गैब पर यकीन करो तो इतना यकीन करो कि जनाजा सामने नहीं है फिर भी नमाज हो रही है, और गैब का इनकार करो तो ऐसा इनकार करो कि मोहम्मद के आखिरी बेटे इमाम की गैबत पर ईमान नहीं लाते। तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप, ये अजीब ये पूरा किरदार दोस्तों 5 या 7 मिनट में ये सारे मरहले में तय करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये मरहला भी तय हो गया, ये मसला भी तय हो गया। अब गदीर से लेकर करबला तक मुसलमान का किरदार देखते जाएं जाने मोहतरम। जब ये मरहला तय हो रहा था, अब मैं आपकी पूरी तवज्जो इस जुमले पर चाहता हूं दोस्तों। इधर पैगंबर इस्लाम ने रहलत फरमाई, उधर सारा आलम इस्लाम चला गया निजाम मुस्तफा कायम करने के लिए। किसी कमरे में जनाजे को छोड़कर, सरकार रिसालत माब की मैयत को छोड़कर सब निजाम मुस्तफा कायम करने चले गए। लेकिन जो मुस्तफा का वारिस था वो उसने मैयत नहीं छोड़ी, उसने जनाजा नहीं छोड़ा। आप तवज्जो फरमा रहे हैं आप इस जुमले पर। वहां बैठकर मुकदमा हो रहा है, महाजिर और अंसार का झगड़ा हो रहा है, मसाइल तय हो रहे हैं। वो कहते हैं हम ज्यादा हकदार हैं, ये कहते हैं हम ज्यादा हकदार हैं। अब जो है ना इज़ान मोहतरम, फौरी तौर पर असल में केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी थी ना, निगरान हुकूमत कायम करनी, ये निगरान हुकूमत बनी थी वहां। सब और निगरानी की जरूरत थी, इस्लाम खतरे में था ना। अब आप गौर फरमा लें इस जुमले पर, इस्लाम था खतरे में, वहां ये केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही थी, और इधर वारिसे नबूवत जनाज़े पैगंबर की हिफाजत फरमा रहा था। अब इस जुमले पर आपकी तवज्जो मेरे नौजवान दोस्तों चाहूंगा। हिफाजत फरमा रहा था, और इज़ान मोहतरम मैं कुर्बान जाऊं बसीरत अली के, और मुसलमानों तुम्हें शुक्र के सजदे करने चाहिए अली के आस्ताने पर। आप अब गदीर से करबला तक मुसलमान का किरदार देखें, जिसे ये लोग मुसलमान समझते हैं। इधर मुकदमा हो रहा था, इधर फैसला हो रहा था हुकूमत का, उधर अबू सुफियान आया अली के पास। सबने लिखा, इब्न खलदून से लेकर मौलाना मौदूदी खिलाफत मुल्कियत में साफ जुमला लिखा है, इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। आया, आकर कहता मुसलमान का किरदार देखें आप, और मुसलमान के किरदार के मुकाबले में बसीरत मासूम देखें आप। यहां से मुसलमान का किरदार शुरू हुआ है। आया, आकर अली की खिदमत में कहता या अली आप घर में बैठे हुए, हुकूमत गुलामों में जा रही है। बड़े कबीले तो सिर्फ हम हैं, ये तो गुलाम कबीले हैं जो इस वक्त निगरान हुकूमत को संभाल रहे हैं। अच्छा, हुकूमत जब भी निगरानों में जाती है गुलामों ही में जाती है। कमाल है साहब, और जब गुलाम हुक्मरान बन जाए तो फिर सुभान अल्लाह ही होता है साहब। और यहाँ भी हमारे यहाँ भी ऐसा इत्तफाक हुआ, सदर मुमलिकत गुलाम, वजीर आजम गुलाम, बिजली और पानी का वजीर गुलाम, पंजाब का वजीर आला गुलाम, 4 गुलाम 1 जाम। गर्दिश में आप तवज्जो फरमाएं दोस्त,
مولا آپ کو سلامت رکھے اذان محترم. یہ عجیب فلسفہ ہے, آپ اس پر ذرا سا غور کرتے چلے جائیں. ابو سفیان نے آ کر کہا علی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت غلاموں میں جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین حسب نسب رکھنے والے خاندان تو صرف ہم ہیں, یا بنی امیہ ہیں یا بنی ہاشم ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ باہر نکلیے, خلافت آپ کا حق ہے. آپ نے دیکھا سیاست کی ریشہ دوانیاں. آپ باہر نکلیے, آپ گھر سے باہر نکلیے. اور ابو سفیان کا بھی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا ایک جملے میں, مگر ذرا سا پہلے یہ جملہ سن لیجئے. آپ باہر نکلیے اور لشکر اور عسکر اور فوجوں کی فکر نہ کیجئے, میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا. آپ صرف باہر نکلیے, پھر کون ٹکے گا آپ کے مقابلے میں جب آپ تلوار لے کر آ جائیں گے. یہ تو کبھی کافروں کے مقابلے میں نہیں رکے, تو آپ کے مقابلے میں کہاں رکیں گے؟ توجہ ہے نا اذان محترم؟ آپ آئیے تو صحیح. مولا آپ ایک مرتبہ آئیے, آپ حکومت سنبھالیے, میں آپ کی ساری معاونت مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. میں قربان ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کی سیاسی بصیرت کے. میں نے سوچ سمجھ کر جملہ استعمال کیا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ علی میں سیاسی بصیرت نہیں تھی, اور میں ساری دنیا کی سیاستیں قربان کر دوں علی کے اس ایک جملے پر. علی کی سیاسی بصیرت دیکھو. میرے مولا فوراً مسکرا کر ابو سفیان کی طرف دیکھ کر ایک تاریخ جملہ کہہ کر قیامت تک کے مسلمانوں کو اتنے بڑے فتنے ابو سفیانیت سے نجات دلاتے ہوئے کہتے ہیں, ابو سفیان تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یا علی, یا علی, اللہ 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 اللہ. آپ اندازہ فرمائیے نا, ابو سفیان تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا, تو کب سے مسلمانوں کا ہمدرد ہو گیا؟ منزل اول پر ہی اس فتنے کو علی نے روک دیا. اے ملت مسلمہ کے سیرت نگارو, اے مرتبوں اور عہدوں کے تعین کرنے والوں, سلام کرو ابو طالب کے بیٹے کی بصیرت کو کہ جو اگر منزل اول پر رسول کے جنازے پر پیش کی جانے والی اس شرپسند تجویز ابو سفیان کو منظور کر کے تلوار لے کر میدان میں آ جاتا تو نہ تمہاری خلافت رہتی, نہ راشدہ رہتی, نہ سینت رہتی, نہ سنت رہتی. یہ آج بھی اگر خلافت راشدہ کا تسلسل ہے تو علی کی بصیرت کا صدقہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. دوستو جہاں سے مجھے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کا کردار غدیر سے رہا کیا ہے کربلا تک, اور کیوں یہ کردار غدیر سے بگڑا, اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ ہے, پوری توجہ اذان محترم, وجہ صرف یہ ہے کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا نا, میں تاریخ کا ایک جس نکال کے آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں دوستو, تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں, پورے مسلمان کا کریکٹر سمجھ میں آ جائے گا. جیسے فتح مکہ ہوا ویسے تاریخ میں متفقہ جملہ ہے, ابو سفیان جناب عباس ابن عبد المطلب کے پاس آیا. اب سمجھنا آپ کا کام ہے, اس جملے کو اس میں کوئی خطابت نہیں میں ڈال سکتا, لیکن پورا کریکٹر مسلمان کا سامنے آتا ہے. فوراً ہی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب, آج تو تمہارے بیٹے بھتیجے محمد کی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی. میں نے کہا نا کہ یہ جملہ سمجھنے کا ہے. آج تو تمہارے بھتیجے کی حکومت بھی بڑی مضبوط ہو گئی. عباس ابن عبد المطلب نے زانو پر ہاتھ مار کے ابو سفیان کے کہا, بدبخت آج بھی حکومت کا اعتراف کر رہا ہے, نبوت کا نہیں. توجہ 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 اذان محترم, صلوات بھیجے محمد, پورا کردار سامنے آیا. آج بھی حکومت کا اعتراف کر رہا ہے, نبوت کا اعتراف آج بھی نہیں کیا. تو یہ جس ابو سفیان سے آپ نے مسلمان کی تاریخ لینا شروع کی ہے, مسلمان بھائیوں, اس نے محمد عربی کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا, اس نے حکومت کا کلمہ پڑھا ہے. وہ حکومت کے سامنے اس نے زانو ادب طے کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کے باپ نے حکومت کا کلمہ پڑھا ہو تو اس کا بیٹا بھی تو حکومت کی بات کرے گا نا, اسلام کی بات تو نہیں کرے گا. اس کا بیٹا, اس بیٹے کا بیٹا بھی حکومت کی بات کرے گا, اسلام کی بات تو نہیں کرے گا. اس کی نسل بھی حکومت کی بات کرے گی, اس لیے کہ بنی امیہ نے تو حکومت ہی حکومت دیکھی ہے, اسلام دیکھا کہاں ہے.
اور آپ کا عالم یہ ہے، آپ کا عالم اور آپ کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ جس ابو سفیان نے اس پورے مسلمان کیریکٹر کو اسپائل کر دیا ہے اور پوری تاریخ اسلام کو بدنام اور مکروہ کر دیا ہے عالم انسانیت میں. آپ قصیدے پڑھتے ہیں اس کے اور اس کے بیٹے کے، اور جس کے دم قدم سے اور جس کے خون کی شرافت سے اسلام کی تاریخ کا ورق تابندہ ہے، اس ابو طالب کو آپ کافر کہتے ہیں. ہمیں پتا ہے کیوں کافر کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ابو طالب کو کیوں کافر کہتے ہیں. میرے دوست کا بڑا تاریخی شعر ہے، خدا کے لیے سمجھ لینا. ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب کا جرم کیا ہے. آپ کیوں کہتے ہیں ابو طالب کو کافر؟ عزیزان محترم، ابو سفیان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے. ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے. ابو طالب کو کافر صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کے خون نے ابو سفیان کے گھناونے منصوبوں کو ہر دور میں خاک میں ملایا ہے، اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دیا. وجہ صرف یہ ہے، 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنی پیغام نہیں دے سکتا جتنا ایک شعر میں دے رہا ہوں دوستو، وقت بچانے کے لیے. مگر خدا کے لیے سمجھ لینا کہ وہ تو یہ کہیے، ساری تقریر مکمل ہے اس شعر پر، اس کے بعد اگر کچھ نہ بھی کہوں تو بات مکمل ہے. لیکن میں ایک نوجوان کی، ایک بزرگ کی، ایک دوست کی توجہ چاہوں گا دوستو. پوری تاریخ ایک شعر میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون. یہ انجمن سپاہی صحابہ والے جو کافر 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 کے نعرے لگا رہے ہیں نا، اس کا ایک رد عمل ہے، اس کی وجہ ہے. یہ سپاہی صحابہ والے جو ہمیں کافر کافر کہہ رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اس مصرے میں بتا رہا ہوں. سمجھنا آپ کا کام ہے. نعرہ میں تاریخی لوں گا انچولی کے در و دیوار سے. وہ تو یہ کہیے، مجھے 1 گھنٹہ بھی گزر گیا اگر اس مصرے کو سمجھانے میں تو میں کوئی تامل نہیں کروں گا دوستو، اس لیے کہ یہ پوری سال کی محنت کا کمال ہے. پوری تاریخ ایک شعر میں ہے. وہ تو یہ کہیے دوستو، آپ سب کی توجہ، وہ تو یہ کہیے. انجمن سپاہی صحابہ کے مطالبات ذہن میں رہیں، پھر مثلا سنیں. وہ تو یہ جماعت اسلامی کے مطالبات ذہن میں رہیں، پھر سنیں. سمیع الحق کا شریعت بل ذہن میں رہے، پھر سنیں. دشمنوں کے عزائم ذہن میں رہے، پھر سنیں. پھر سنیں. یہ ساری باتیں ذہن میں رہیں، پھر شعر سنیں. وجہ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے. جو ہے جان محترم، دیکھیں وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے. اور یاد رکھو تمہارے عزائم ہر دور میں خاک میں ملاتے جائیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کی نسل تمہاری طرح دم بریدہ نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور صاحب دیکھیں صاحب، ابو سفیان کی نسل کی طرح ابو طالب کی نسل دم بریدہ نہیں ہوئی ہے. انا شانیہ کا الابتر ابو طالب کی اولاد کے لیے نہیں ہے، ابو سفیان کی اولاد کے لیے ہے. ہم ختم نہیں ہوں گے، کافر کافر کہنے والے ختم ہو جائیں گے. دروں اور دیواروں پر کافر کافر لکھنے. میرے نوجوان دوستو، تقریر آخری مرحلے میں ہے. مسلمان کا پورا کریکٹر میں بیان کر چکا ہوں. جملے پر توجہ رکھیں. کربلا اسی کا پس منظر ہے، اسی کو آپ ذہن میں رکھیں. وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے. کافر کافر کہنے سے ہم کبھی نہیں گھبراتے. اور میرے نوجوان دوستو، آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ آپ مشتعل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اشتعال میں کیوں آتے ہیں؟ صاحب ہمیں کافر کافر کہہ دیا، کیوں؟ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ ہے؟ ابو طالب کی عزت سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں کافر کافر کہنے والے البتہ اپنے شجرہ نسب کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا تھا.
توجہ ہے نا؟ ہمیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آؤ آخری مجلس ختم کر دیں یہ دعا کر کے، پروردگار ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، میرے مالک میں تو قسم کھا کر، اس عالم کی قسم کھا کر تیری بارگاہ میں آخری دعا کر رہا ہوں میرے مالک، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ پروردگار جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے۔ کیا سن رہے ہو دوستو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ اگر علی سے ہے دامن تو پھیلاؤ، کٹنا اگر علی سے ہے جہنم میں جاؤ، نعرہ حیدری۔ پوری طاقت و توانائی سے 8 ربیع الاول کا آج کا آخری اور تاریخی نعرہ۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تو اس بحث میں پڑھتے نہیں، پالنے والے جیسا ابو طالب کافر تھا، الحمدللہ ہمیں ایسا کافر بنا دے، اور جیسا ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا مسلمان تھا نا، ایسا مسلمان انہیں بنا دے۔ اور پالنے والے ہمیں یہ بھی نہیں پتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، جہاں ابو طالب جائے وہاں ہمیں بھیج دے، جہاں ابو سفیان جائے وہاں انہیں بھیج دے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا؟ اور یقین کے ساتھ زندہ رہو نا دوستو۔ پیمانہ کیا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ تو یہ کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے، سفیان کو چنتے۔ یہ ہے کردار غدیر سے کربلا تک۔ ابو سفیان نے محمد کی حکومت کا اقرار کیا تھا، اس لیے ابو سفیان کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی علی سے۔ غور کرتے، میں پوری تاریخ، میرے پاس وقت نہیں رہا، معذرت چاہتا ہوں، آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں۔ ابو سفیان کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی ہے علی سے، اور اس کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی ہے حسن سے، اس کے بیٹے نے حکومت پر جنگ کی ہے حسین سے، مگر ہر جگہ ابو طالب کا خون آڑے آ گیا۔ ہم برچھی کھائیں گے، ہم کھائیں گے برچھی، ہم کھائیں گے تیر۔ رونے آئے ہو؟ ہم کھائیں گے برچھی، ہم کھائیں گے تیر۔ ابو طالب برچھی کھا رہا ہے علی اکبر کی صورت میں، ابو طالب برچھی کھا رہا ہے علی اکبر کی صورت میں، ابو طالب تیر کھا رہا ہے علی اصغر کی صورت میں۔ ہاں، ابو طالب 500 گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشا پامال کرا رہا ہے قاسم کی صورت میں۔ کہہ دینا آسان ہے، ایک ساتھ 500 گھوڑے کسی جسم پہ دوڑ جائیں، عزادارو اس کی لاش کے ٹکڑوں کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ حسین تیرے صبر کو سلام، جبھی تو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا اتنے ٹکڑے تھے قاسم کی لاش کے کہ پہلی مرتبہ حسین زمین پر بیٹھ گئے اور ہتھیلیاں ٹیک کر پہلی مرتبہ کہا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ ابو طالب لاشا پامال کرا رہا ہے، ابو طالب تیر کھا رہا ہے، ابو طالب تلواریں کھا رہا ہے، ابو طالب۔ عزادارو ایک جملے پر اگر آپ توجہ فرما لیں تو یہ مسلمان کا کردار ہے جو غدیر سے کربلا تک پہنچا۔ عزادارو یہ مسلمان کا کردار ہے۔ تم نے کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جو بغیر دفن ہوئے گھر میں واپس آ گیا ہو، اور گھر میں بھی اس حالت میں واپس آیا ہو کہ جب حسین حسن کے جنازے کو واپس لائے ہیں تو زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا، بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ جزاک اللہ۔ آج تو رونے آئے ہیں نا، 5-7 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں دوستو،
بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا. یہ مسلمان کا کردار ہے. عزادارو اگر جملہ سن سکو تو یہ جملہ سن لو. اور کربلا میں تو مسلمان کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے. مسلمان کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے. عزادارو مجھے نہیں پتا جزاک اللہ کیا پرسا دے رہے ہو. مولا تمہیں سلامت رکھے. آخری ماتم ہے عزادارو, آخری مجلس ہے عزادارو. 2 مہینے 8 دن اپنے مولا کو پرسا دیا. آج آپ کا مہمان رخصت ہو رہا ہے نا. عزادارو دنیا کا اصول ہے اگر کوئی پیارا مہمان رخصت ہو تو اسے آنسوؤں سے رخصت کیا جاتا ہے. عزادارو الوداع کہو اپنے مولا کو. تمہارا مولا تم سے رخصت ہو کر جا رہا ہے. تمہارے مولا تم سے آج کی مجلس میں کہہ رہے ہیں ہمارے شیعو تم سلامت رہو, ہم جا رہے ہیں. اے ہمارے عزادارو تمہارے مولا مجھے طاقت دے دینا, مجھے بہت مسائل پڑھنے. اے ہمارے عزادارو تمہارے گھر سلامت رہے, ہم جا رہے ہیں. اے ہماری کنیزوں تم نے 2 مہینے 8 دن ہماری زینب کا ساتھ دیا. اللہ تمہارے برقع سلامت رکھے. ہماری زینب کا پردہ واپس نہیں آیا. ہماری زینب کی چادر واپس نہیں آئی. تم سلامت رہو. عزادارو فاطمہ کا لال تمہیں دعائیں دے کر جا رہا ہے. طے کر لی منزلیں کربلا کی, طے کر لیا امتحان کوفے کا. پہنچ گئی زینب زندان شام میں, رہا ہو گئی شام کے قید خانے سے. رہائی کے وقت آخری تقریر کی. میری ماں بہنوں جملہ سنو. شام کی عورتوں کو زینب نے بلا کر کہا شام کی رہنے والی عورتوں اللہ تمہاری گودیں آباد رکھے. پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کریں گے جملہ. زینب کا حوصلہ ہے یہ دعا دینا شام کی رہنے والی عورتوں اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. کبھی ہماری گودیں بھی آباد تھی جب ہم مدینے سے آئے تھے, مگر دیکھ لو جب تمہارے شہر سے اجڑ کر جا رہے ہیں ہر ماں اجڑی ہے, ہر گود خالی ہے. مگر ہم آل رسول ہیں, ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے. بس تم سے زینب کی اتنی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پیار کرنے سے شام کے وقت اگر تمہیں تھوڑا سا وقت مل جایا کرے تو کبھی کبھی اس اندھیرے قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی قبر پر ایک چراغ جلا دیا کرنا. اسے کی کیا پرسا دے رہے ہو عزادار. ہماری سکینہ اندھیرے میں سونے کی عادی نہیں ہے. ایک چراغ جلا دیا کرنا. قافلہ روانہ ہو گیا. کربلا میں زینب کا کو قیامت کا جملہ آ رہا ہے دوستو جو میں سال میں 1 مرتبہ اس مجلس میں پڑھتا ہوں. زینب کا قافلہ کربلا کی طرف چلا, کربلا کی طرف چلا. وارد کربلا ہوا. زینب آج اونٹوں پر ہے, ام کلثوم آج اونٹوں پر ہے. آج سیدانیوں کے محمل بھی ہے, ہماری بھی ہے. قید سے چھٹ کر بہن آ رہی ہے 1 برس کے بعد بھائی کا چہلم کرنے. عزادارو اگر حوصلہ کر لو تو جملہ سن لینا. بہن آ رہی ہے 1 برس کے بعد بھائی کا چہلم کرنے. زینب کا قافلہ عزادارو جب دریائے فرات کے قریب سے گزرا نا, اس وقت دریائے فرات پر قبر حسین
اور قبر ابو الفضل عباس کی مجاوری جابر ابن عبداللہ انصاری کر رہے تھے. جابر رسول کے برگزیدہ صحابی ہیں، نابینا ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. بڑے سکون سے پڑھوں گا تاکہ جملہ برداشت کر سکو. آنکھوں سے جابر کو نظر نہیں آتا. اونٹوں کے گلے میں پڑے ہوئے گھنٹیوں کی آوازیں آئیں تو سمجھ گئے کوئی قافلہ آ رہا ہے دریائے فرات کی طرف. فوراً عباس کی قبر سے اٹھے، اٹھ کر اس اونٹوں کی آواز کی طرف چلے. قریب جا کر کہتے قافلے والوں ادب کرو، احترام کرو، اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ عباس کی جاگیر ہے. جزاک اللہ. مولا تمہیں سلام کرو باتوں والا دارو. آپ شاہ جی یہ جملہ سن نہیں سکیں گے، کیا پرسہ دے رہے ہو؟ جملہ میں روک رہا ہوں مصاحب اس لیے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے. جابر کہتے قافلے والوں احترام میں اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، یہاں اونٹوں پر بیٹھ کر آنا منع ہے اس لیے کہ یہ عباس کی جاگیر ہے. عزادارو زینب نے جو یہ آواز سنی نا، آواز دیتی ہے محمل کا پردہ اٹھا کر بیٹا سجاد میرا اونٹ بٹھا دے اور جابر سے ایک مرتبہ کہے، ایک مرتبہ پھر بتائے کس کی جاگیر ہے اور میں اس جاگیردار پہ قربان. جزاک اللہ صاحب. آؤ غم حسین کا موزہ دیکھو، دیکھو غم حسین کا موزہ. سلامت رہو، سلامت رہو. بتاؤ مجھے کون سی آنکھ میں آنسو نہیں ہے؟ زینب کہتی ہے سجاد میرا اونٹ بٹھا دو، میرا اونٹ بٹھا دے میرے لال. سجاد جابر سے کہے ایک مرتبہ اور کہہ دے کس کی جاگیر ہے. جابر نے پھر چلا کر کہا اے اونٹوں والوں، قافلے والوں، اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، پیدل چل کے آؤ، یہ عباس کی جاگیر ہے. زینب نے یا علی کہہ کے محمل سے قدم رکھا، پیدل چلتی ہوئی ایک جملہ کہا او میرے جاگیردار میں تیری جاگیر کے قربان. عباس اب مجھے نہ روک، اب مجھے پیدل چلنا آ گیا. کیا سن لیا تم نے عزادارو؟ عزادارو دو چار جملے نہیں بھائی ہاتھ نہ جوڑو، دو چار جملے مجلس ختم کر رہا ہوں. مولا تمہیں سلامت رکھے. عباس عباس اب مجھے پیدل چلنا آ گیا. عباس کربلا سے شام تک 9 میل پیدل چلی ہوں. ادھر زینب عباس کی قبر کی طرف پیدل بڑھ رہی تھی، ادھر غازی کی قبر میں زلزلہ آ رہا تھا. آواز آ رہی تھی ارے جابر یہ کیا قیامت کر دی، ارے میری شہزادی. جزاک اللہ، جزاک اللہ اور جزاک اللہ میرے بھائی. ارے جابر، ارے جابر حوصلہ، حوصلہ میرے بھائی. مولا مجھے اتنی طاقت دے دے دو جملے اور پڑھ لوں. جابر جابر یہ کیا قیامت کر دی. جابر تجھے پتہ نہیں تو نے کسے پیدل بلایا ہے. جابر مولا کی قبر سے لپٹ کے کہتا مولا نابینا ہوں، مجھے بتا دو کالی کی بیٹی زینب ہے. جابر نے اپنا منہ پیٹ لیا، اپنا منہ پیٹ کر ہاتھ نہ جوڑو. مولا تمہیں سلامت رکھے. جابر نے اپنا منہ پیٹ لیا، منہ پیٹ لیا. قافلے کی طرف نابینا آنکھوں پر بھی ہاتھ رکھ کے چلا. سن لیا جملہ؟ اندھا ہے جابر، نابینا آنکھوں پر بھی. زینب کا نام سن لیا نا، آنکھیں اندھی ہے پھر بھی ہاتھ رکھ کے چلا. ہاتھ رکھ کے کہتا السلام علیکم یا اہل البیت. سید سجاد مجھے معاف کر دینا مولا، میں نابینا مولا میں نے پہچانا نہیں. میں دو چار جملے مجھے کہنے دو دوستو. مولا مجھے میں نے پہچانا نہیں. سید سجاد رو کر کہتے چچا جابر تم سے کیا گلہ کریں، تم تو نابینا ہو، ہمیں تو آنکھیں رکھنے والوں نے بھی نہیں پہچانا.
ہمیں تو 1400 میل کے علاقے میں سب نے پتھر مارے. عزادارو کیا زینب نے چہلم، رکی کربلا میں، روانہ ہو گئی مدینے کے لیے. بس آخری جملہ، بشیر آگے آگے شال ازا گلے میں ڈالے ہوئے گیا، زینب کا قافلہ پیچھے پیچھے. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں روضہ رسول نظر پڑا، ہر بی بی اونٹ سے اتری. لو دیکھو معجزہ دیکھو بھائی پھر غم حسین کا. اگر انچولی کے در و دیوار نہ روئیں، سادات کالونی کے در و دیوار نہ روئیں، آج زینب پر ہر بی بی. ام لیلہ اونٹ سے روضہ رسول کے سامنے اتری، ام رباب اونٹ سے ادب سے اتر گئی، ام کلثوم اونٹ سے اتری، ام فروہ اونٹ سے اتری، فضہ اونٹ سے اتری. میں مر جاتا میں یہ جملہ نہ کہتا. علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہر بی بی روضہ رسول دیکھ کر اونٹ سے اتری، زینب اونٹ سے گری. تم نے سن لیا جملہ آزادہ. آزادارو جملہ سنو، جملہ سنو، ایک نیا جملہ دے رہا ہوں. زینب اونٹ سے گری، جیسے ہی سید سجاد دوڑے زینب کو اٹھانا چاہا، علی کی بیٹی سے اٹھا نہیں گیا. جب علی کی بیٹی سے اٹھا نہیں گیا نا تو کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی نانا کے روزے کی طرف بڑھی، چوکٹ چوم کے کہتی ہے نانا بہت کھڑی رہی. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ دیکھو قیامت، دیکھو قیامت. آخری 2-3 جملے. نانا نانا بہت کھڑی رہی، نانا اب میری طاقت جواب دے گئی. رسول کی چوکٹ کا سہارا لیا. زینب نے نانا کی قبر کو دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا نانا نانا نانا. زینب آ گئی. اچھا سنو گے؟ نانا نانا زینب آ گئی. دوسرا جملہ زینب کہتی ہے نانا افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی. پتہ نہیں آپ سن سکیں گے یہ جملہ یا نہیں. نانا افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی. عزادارو تیسرا جملہ زینب نے کہا ہے مظالم کی انتہا، اس سے اندازہ کرے نا. زینب کہتی ہے نانا بس اتنا سمجھ لے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہوا. ارے بہت بڑا جملہ ہے جتنا سوچو گے. لو آخری 2-3 جملے کہہ رہا ہوں دوستو، ابھی مجھے اتارنا نہیں، روکنا نہیں. میں ایک جملہ سے آگے بڑھوں گا اس سال. نانا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ پر نہیں ہوا. اور اس کے بعد زینب نے غور سے نانا کی قبر کو دیکھا، قبر کو دیکھ کر آہستہ سے کہا نانا نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے، اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے تو کمر کھول کر دکھاتی کہ کربلا سے شام تک کتنے تازیہ نے. عزادارو جملہ سنو، آخری جملہ، آخری جملہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. نانا کربلا سے شام تک کتنے تازیہ نے کھائے ہیں. نانا اپنے بازو تو نہیں دکھا سکتی، یہ کہہ کر قبر رسول پر آئی، آ کر بیٹھ گئی. بیٹھ کر ایک جملہ کہا نانا سفر پہ جاتے ہیں تو واپسی میں تحفے لاتے ہیں، نانا تیری امت نے بھی ایک تحفہ دیا ہے. یہ کہہ کر کپڑوں سے گٹھری نکالی، حسین کا خون بھرا کرتا، جزاک اللہ، حسین کا خون بھرا کرتا جس میں تیروں کے سوراخ تھے، قبر پہ بچھایا. نانا نانا سر ایک جملہ، ایک نانا میں تیرے حسین کا خون بھرا کرتا لے آئی.